خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ آج ہم جم الخلیلی کی کتاب بیت الحکمت اس میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر وہ ابتدائی حصے جو عربی سائنس کے اس سنہری دور کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جی، یہ کتاب صرف تاریخ نہیں بتاتی بلکہ یہ کھوجتی ہے کہ کیسے ایک پوری تہذیب نے پرانے علم کو نہ صرف بچایا بلکہ اسے آگے بڑھایا۔ بالکل، اور اس حد تک آگے بڑھایا کہ اس کا اثر بعد میں یورپ کی نشاط ثانیہ پر بھی پڑا۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ شروع کے وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے علم کے اس بہاؤ کو ممکن بنایا۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا دور ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قدیم یونان اور یورپ کے درمیان ایک بہت بہت اہم علمی پل تھا۔ الخلیلی کا زور اس بات پر ہے کہ یہ صرف یونانی ورثے کی حفاظت نہیں تھی۔ اچھا، جی نہیں، بلکہ یہ ایک فعال عمل تھا۔ علم کو جذب کرنا، اس پر سوچ بچار، اسے بہتر بنانا اور پھر بالکل نئی چیزیں دریافت کرنا۔ تو آج ہم ان جڑوں کو دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ممکن ہوا۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے باب سے۔ عنوان ہے باب 1، ارسطو کا خواب۔ یہ باب ہمیں سیدھا 9ویں صدی کے بغداد میں لے جاتا ہے، خلیفہ المامون کے دور میں۔ کون تھے یہ المامون اور ان کا کیا کردار تھا اس کہانی میں؟ المامون جو 786 عیسوی میں پیدا ہوئے، واقعی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ وہ مشہور زمانہ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ اوہ، ہارون الرشید، وہی الف لیلا والے؟ جی بالکل، وہی جن کا نام الف لیلا کی وجہ سے سب جانتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے یورپ کے بادشاہ شارلمین کو تحفے بھیجے تھے، یاد ہے؟ ایک ہاتھی اور وہ پانی کی گھڑی۔ ہاں بالکل، وہ تو کمال کی بات رہی ہوگی اس زمانے میں۔ یقیناً 8ویں صدی کے یورپ کے لیے تو عجوبہ ہی ہوگا۔ خیر، المامون کی والدہ فارسی تھیں اور ان کی شروع کی تربیت بھی فارسی برامی کا خاندان نے کی، تو ظاہر ہے اس ماحول کا ان کی سوچ پر گہرا اثر پڑا ہوگا۔ لیکن ان کا اقتدار میں آنا آسان نہیں تھا، ہے نا؟ سنا ہے کوئی خانہ جنگی ہوئی تھی؟ جی ہاں، بہت شدید۔ ہارون الرشید نے اپنے دوسرے بیٹے الامین کو جانشین بنایا تھا، جن کا پس منظر خالص عرب تھا۔ المامون کو اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف ایک بہت خونریز خانہ جنگی لڑنی پڑی۔ اچھا، جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی۔ 812-813 میں بغداد کا محاصرہ ہوا، اتنا شدید کہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا اور شاندار شہر تقریباً تباہ ہو گیا۔ اللہ، ذرا سوچیں اس تباہی کو۔ جی، الخلیلی ایک شاعر ابو تمام کا حوالہ بھی دیتی ہیں، جنہوں نے بغداد کا مرثیہ لکھا تھا۔ شہر کو ایک بوڑھی عورت سے تشبیہ دی جس کی جوانی لٹ گئی ہو۔ مگر خیر، المامون یہ جنگ جیت گئے، الامین مارے گئے اور المامون 819 میں فاتح بن کر بغداد واپس آئے۔ اور شہر اس وقت تک کچھ بہتر ہو گیا تھا؟ جی، کافی حد تک دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد المامون نے اپنی توجہ علم، فلسفے اور دینیات یعنی کلام کی طرف کی۔ خاص طور پر انہوں نے معتزلہ فکر کی بڑی سرپرستی کی۔ معتزلہ، یہ کون تھے؟ یہ ایک مکتبہ فکر تھا جو عقل، منطق اور آزاد مرضی پر بہت زور دیتا تھا۔ یہ لوگ یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور سمجھتے تھے کہ مذہبی عقائد کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں بڑا قدم تھا جس نے علمی بحثوں کے دروازے کھول دیے۔ اور یہی وہ خواب والی بات آتی ہے جس سے باب کا عنوان ہے ارسطو کا خواب؟ جی بالکل، کہا جاتا ہے جیسا کہ 10ویں صدی کے ابن الندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں لکھا کہ المامون نے خواب میں ارسطو کو دیکھا۔ اچھا، کیا بات ہوئی؟ المامون نے پوچھا، اچھائی کیا ہے؟ ارسطو نے کہا، وہ جو عقل کی نظر میں اچھا ہے۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کیا؟ جواب ملا، وہ جو قانون کی نظر میں اچھا ہے۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ ارسطو نے کہا، وہ جو عوام کی نظر میں اچھا ہے۔ اور آخر میں پھر کیا؟ تو ارسطو نے کہا، پھر کچھ نہیں۔ واہ، اب یہ خواب اصلی تھا یا علامتی، یہ تو اللہ جانے۔ جی، یہ بحث تو ہے، لیکن یہ المامون کی علم کی شدید پیاس اور عقلیت پسندی کی طرف ان کے جھکاؤ کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ المامون کا دور ایک اہم موڑ تھا۔
انہوں نے استحکام بھی قائم کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا جہاں علمی جستجو ہو سکے۔ بالکل، شاید اسلامی تاریخ میں کسی اور حکمران کے دور سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ علمی بہار ایک پرتشدد اور سیاسی طور پر مشکل ماضی کی راکھ سے اٹھی تھی۔ المامون کی اقلیت پسندی اور علم کی سرپرستی نے ہی اس سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک حکمران کی ذاتی دلچسپی کیسے پورے معاشرے کا رخ بدل سکتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، تو المامون نے تو ماحول بنا دیا، لیکن یہ ماحول کن تاریخی بنیادوں پر کھڑا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا باب 2، اسلام کا عروج۔ یہ باب ہمیں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہے، عباسیوں سے پہلے کے زمانے میں۔ بالکل، دیکھیں 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں جب اسلام کا ظہور ہوا تو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بالکل الگ تھا۔ 2 بڑی طاقتیں تھیں، مغرب میں بائزانطینی یعنی رومی اور مشرق میں ساسانی یعنی فارسی، اور وہ آپس میں لڑ رہی تھیں۔ جی، صدیوں سے لڑ کر کمزور ہو چکی تھیں۔ ان کے بیچ میں تھا جزیرہ نما عرب، زیادہ تر تو خانہ بدوش قبائل تھے، لیکن وہاں بھی ایک اپنی ثقافت تھی، خاص طور پر شاعری بہت اہم تھی، اور مکہ، یثرب جیسے تجارتی شہر بھی تھے۔ اور اسی ماحول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جی، قرآن کا نزول ہوا، جو پہلے زبانی یاد رکھا گیا، پھر کتابی شکل میں جمع ہوا۔ 622 میں ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، جو اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے، اور اگلے 10 سال میں عرب کے قبیلے اسلام کے تحت متحد ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد؟ جی، 632 میں۔ اس کے بعد پہلے 4 خلفاء، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں اسلامی ریاست حیران کن تیزی سے پھیلی۔ کتنی تیزی سے؟ بہت تیزی سے۔ خالد بن ولید جیسے جرنیلوں کی قیادت میں صرف چند دہائیوں میں بازنطینیوں کو شام اور مصر سے نکال دیا گیا۔ جنگ یرموک 636 میں بہت فیصلہ کن تھی، اور مشرق میں طاقتور ساسانی سلطنت کا تو مکمل خاتمہ ہی ہو گیا۔ لیکن پھر اندرونی اختلافات بھی شروع ہوئے۔ جی، خاص طور پر جانشینی کے سوال پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی خانہ جنگی ہوئی، اور پھر اموی خاندان اقتدار میں آ گیا، جنہوں نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ امویوں کا دور کیسا تھا؟ انہوں نے تو کافی بڑی سلطنت بنائی تھی۔ جی ہاں، تقریباً 90 سال حکومت کی، 661 سے 750 تک۔ سلطنت بہت وسیع تھی، مشرق میں وسطی ایشیا سے لے کر مغرب میں اسپین تک۔ انتظامی طور پر انہوں نے پرانے بازنطینی اور فارسی نظاموں سے بہت کچھ لیا۔ اور سکے وغیرہ بھی جاری کیے۔ جی، خلیفہ عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان بنایا، پہلے اسلامی سکے ڈھالے گئے، اور یروشلم میں وہ خوبصورت قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک بھی اسی دور میں بنا۔ لیکن الخلیلی کہتے ہیں کہ امویوں کو سائنس وغیرہ میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ان کی توجہ زیادہ تر سلطنت چلانے، فتوحات اور انتظامی امور پر تھی۔ فلسفہ، سائنس، ان چیزوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، اور ان کا نظام حکومت بھی کافی حد تک عرب مرکزیت پر مبنی تھا۔ مطلب غیر عرب مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں۔ جی، خاص طور پر فارسی نژاد مسلمان، جنہیں موالی کہتے تھے، ان میں کافی بے چینی تھی۔ وہ اکثر خود کو دوسرے درجے کا شہری محسوس کرتے تھے۔ اور اسی بے چینی سے پھر عباسی انقلاب آیا۔ بالکل، 750 عیسوی میں۔ اس تحریک کا مرکز تھا خراسان، یعنی مشرقی فارس، جہاں اموی حکومت کے خلاف جذبات بہت شدید تھے۔ عباسی، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا العباس کی نسل سے تھے، انہوں نے امیویوں کو ہٹا دیا اور اقتدار کا مرکز دمشق سے مشرق کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور پھر بغداد شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، دوسرے عباسی خلیفہ المنصور نے، وہ 754 سے 775 تک خلیفہ رہے۔ بڑے سمجھدار حکمران تھے۔ انہوں نے ایک نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور 762 میں دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کی بنیاد رکھی۔ اور یہ جگہ کا انتخاب بھی بڑا دلچسپ تھا، نجومیوں سے مشورہ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ المنصور نے جگہ پسند کرنے کے بعد ماہر فلکیات سے پوچھا کہ تعمیر شروع کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے۔ ان میں فارسی، نوبخت اور یہودی ماشاءاللہ شامل تھے۔ انہوں نے 30 جولائی 762 کی دوپہر کا وقت نکالا۔ واہ،
تو شروع سے ہی علم نجوم اور فارسی اثرات موجود تھے؟ جی بالکل، یہ صاف ظاہر ہے۔ بغداد شہر کیسا تھا شروع میں؟ وہ گول شہر والی بات؟ ہاں، شروع میں اسے مدینۃ السلام یعنی امن کا شہر کہا گیا۔ اس کا مرکز ایک بالکل گول شہر تھا، فصیلوں اور خندق کے ساتھ۔ یہ خاص طور پر شاہی محل، مسجد اور سرکاری دفاتر کے لیے تھا۔ لیکن شہر تو بہت پھیل گیا تھا۔ ارے بہت تیزی سے دیواروں سے باہر نکلا اور دجلہ کے دونوں کناروں پر پھیل کر ایک بہت بڑا شہر بن گیا۔ جلد ہی یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے امیر اور سب سے زیادہ کثیر و ثقافتی شہر بن گیا۔ عرب، فارسی، آرامی، یونانی، یہودی، مسیحی، سابی، زرتشتی سبھی وہاں رہتے تھے۔ الخلیلی نے وہ انگلستان کے بادشاہ اوفا کے سکے کی مثال بھی دی ہے۔ جی ہاں، کہ 8ویں صدی میں انگلستان کے بادشاہ اوفا نے ایک سکہ بنوایا جس پر المنصور کے دینار کی نقل میں عربی عبارت تھی۔ یہ اس وقت بغداد کے اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ تو بنیادی فرق یہ تھا کہ عباسی امویوں کے برعکس زیادہ کھلے ذہن کے تھے۔ بالکل، انہوں نے فارسی ثقافت، انتظامی تجربے اور علمی روایات کو دل سے قبول کیا۔ غیر عربوں، خاص طور پر فارسیوں کو حکومت میں بڑے عہدے دیے۔ برامکا جیسے خاندان بہت با اثر تھے۔ اور اسی ماحول نے پھر علم کے لیے زمین تیار کی۔ جی، یہ نیا کثیر الثقافتی، کثیر المذاہب اور نسبتاً زیادہ روادار ماحول تھا جہاں مختلف لوگ مل جل کر رہ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ یہی وہ زرخیز زمین تھی جس میں علم و دانش کی فصل خوب پھلی پھولی، اور اسی نے اس عظیم ترجمے کی تحریک کی راہ ہموار کی جس کا ذکر اگلے باب میں ہے۔ واقعی یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری تھا کہ کیسے سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں نے ایک نئے علمی دور کا سٹیج تیار کیا۔ اب آتے ہیں اس عمل پر جس نے اس دور کو اصل میں سنہری بنایا۔ باب 3، ترجمہ۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ترجمے کی تحریک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ یہ تقریباً 2 صدیوں تک چلنے والی ایک بہت بڑی منظم کوشش تھی۔ تقریباً 8ویں صدی کے وسط المنصور کے دور سے شروع ہوئی اور 10ویں صدی کے وسط تک عروج پر رہی۔ کن زبانوں سے ترجمہ ہو رہا تھا؟ یونانی، پہلوی یعنی درمیانی فارسی، سنسکرت یعنی قدیم ہندوستانی اور سریانی زبانوں سے۔ ان زبانوں میں موجود فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات، کیمیا، منطق، ادب، غرض ہر علم کی سینکڑوں اہم ترین کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی مہم شروع کیوں ہوئی؟ اتنی مہنگی، اتنی لمبی؟ اچھا سوال ہے۔ روایتی طور پر تو کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جیسے المامون کا وہ ارسطو والا خواب، یا اسلام میں علم حاصل کرنے پر جو زور ہے، یا یہ کہ نستوری مسیحی علماء پہلے ہی یونانی علم کو سریانی میں منتقل کر رہے تھے، عباسیوں نے بس اسی کو آگے بڑھایا۔ لیکن الخلیلی سمجھتی ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ وہ 3 زیادہ ٹھوس اور آپس میں جڑے ہوئے عوامل بتاتی ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اصل میں طاقت دی۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا، جیسا ہم نے ذکر کیا، عباسیوں کا پارسی ثقافت سے گہرا لگاؤ۔ چونکہ انقلاب پارس سے آیا تھا اور پارسی اشرافیہ جیسے برامکا دربار میں بہت بااثر تھی، اس لیے ساسانی دور کے علم میں شدید دلچسپی پیدا ہوئی۔ پہلوی کتابوں کو عربی میں لانے کی فوری عملی اور ثقافتی ضرورت تھی۔ وہ مترجم کا قول بھی آپ نے بتایا تھا؟ ہاں، وہ بڑا معنی خیز ہے۔ ایک مترجم نے کہا، ہم عربوں کے پاس فصاحت ہے لیکن ان فارسیوں کے پاس تمام خیالات ہے۔ یہ اس وقت فارسی علم کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا محرک؟ دوسرا تھا علم نجوم کا شدید شوق، یعنی علم النجوم۔ عباسی خلفاء خاص طور پر المنصور ذاتی طور پر نجوم پر بہت یقین رکھتے تھے۔ وہ اسے ریاستی معاملات، جنگوں، تعمیرات، حتیٰ کہ طب میں بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ شوق کہاں سے آیا؟ یہ ساسانی دربار سے ورثے میں ملا تھا۔ اس شوق یا کہہ لیں جنون کی وجہ سے فلکیات اور ریاضی کی کتابوں، زائچوں، فلکیاتی جدولوں جنہیں زیج کہتے ہیں، ان کی زبردست مانگ پیدا ہوئی۔ تو شروع کے ترجموں میں نجوم کی کتابیں شامل تھی؟ جی بالکل،
زرتشت سے منسوب کتاب الموالید اور ہندوستانی فلکیاتی کتاب سدھانت، جس کا عربی ترجمہ السندھند کے نام سے مشہور ہوا، یہ شروع میں ہی ترجمہ ہوئی۔ المنصور کے درباری نجومی جیسے محمد الفزاری، جنہوں نے السندھند کا ترجمہ کیا، وہ اس میں بہت اہم تھے۔ ٹھیک، اور تیسرا سب سے اہم عملی عنصر آپ نے کہا تھا؟ جی، تیسرا اور شاید سب سے انقلابی عملی عنصر تھا کاغذ سازی کی ٹیکنالوجی کی دستیابی۔ کاغذ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کاغذ ایجاد تو چین میں ہوا تھا، لیکن یہ ٹیکنالوجی اسلامی دنیا میں آئی 751 عیسوی میں جنگ طلاس کے بعد۔ مسلمانوں نے کچھ چینی قیدی پکڑے جو کاغذ بنانا جانتے تھے۔ اچھا۔ یہ علم پہلے سمرقند پہنچا، جو اس وقت عباسی سلطنت کا حصہ تھا، اور پھر وہاں سے بغداد آیا۔ 8ویں صدی کے آخر تک بغداد میں کاغذ کی فیکٹریاں لگ چکی تھیں۔ اور کاغذ سے کیا فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق۔ اس وقت لکھنے کے لیے یا تو مہنگا پارچمنٹ یعنی جانوروں کی کھال استعمال ہوتی تھی، یا نازک پیپیرس۔ کاغذ ان دونوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سستا، پائیدار اور لکھنے میں آسان تھا۔ اس نے کتابوں کی تیاری، ان کی نقلیں بنانے اور پھیلانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ علم تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ یعنی ایک ٹیکنالوجی نے علم کے پھیلاؤ کا پورا نقشہ بدل دیا؟ بالکل۔ تو یہ تینوں چیزیں، فارسی اثر، نجوم کا شوق اور کاغذ کی آمد، ان سب نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جس میں پرانے علم کو عربی میں لانا نہ صرف ممکن ہوا بلکہ ضروری اور پرکشش بھی بن گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کن علوم کا ترجمہ ہوا اور یہ کام کیا کن لوگوں نے؟ دائرہ بہت وسیع تھا۔ شروع میں تو عملی علوم پر توجہ تھی جن کی فوراً ضرورت تھی۔ طب، خاص طور پر جالینیوس گیلن کی کتابیں، علم نجوم، زراعت، انجینئرنگ۔ اور پھر ریاضی، جیسے اقلیدس، یوکلڈ کی اصول جو جیومیٹری کی بنیاد ہے، اور فلکیات، خصوصاً بطلیمیوس، پٹولمی کی المجسٹ، جو صدیوں تک فلکیات کی سب سے اہم کتاب رہی۔ فلسفے کا نمبر کب آیا؟ وہ 9ویں صدی میں، خاص طور پر المامون کے دور میں۔ فلسفہ یعنی ارسطو، افلاطون، نیو افلاطونی مفکرین اور منطق، ان کے ترجموں پر بہت زور دیا گیا، کیونکہ معتزلہ جیسے مکاتب فکر کو اپنے دلائل مضبوط کرنے اور دوسرے مذاہب کے علماء سے بحث کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ اور یہ ترجمہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیا سب مسلمان تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک شاندار بین المذہب اور بین الثقافتی کوشش تھی۔ سب سے مشہور مترجمین میں ایک نام ہے حنین بن اسحاق کا۔ وہ ایک نستوری مسیحی طبیب تھے۔ انہوں نے جالینوس اور ارسطو کے بہت سے کاموں کا یا تو خود ترجمہ کیا یا نگرانی کی۔ اور کون تھے؟ پھر تھے ثابت بن قرب، وہ حران کے صابی فرقے سے تھے جو ستارہ پرست تھے لیکن فلسفیانہ طور پر یونانی ورثے سے متاثر تھے۔ وہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ قسطہ بن لوکا بھی ایک اہم مسیحی عالم تھے جنہوں نے طب، فلسفہ، میکینکس پر کام کیا۔ سہل الطبری ایک یہودی طبیب اور نجومی تھے جنہوں نے المجستی کا پہلا ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں۔ تو یہ واقعی ایک ملی جلی کوشش تھی؟ جی بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم کی یہ جستجو کسی ایک مذہب یا قومیت کی میراث نہیں تھی۔ اور سرپرستی کون کرتا تھا؟ صرف خلفاء؟ نہیں، سرپرستی بھی وسیع تھی۔ خلفاء جیسے المنصور، ہارون الرشید، المامون، یہ تو بڑے سرپرست تھے ہی۔ اور المامون کا بیت الحکمت؟ ہاں، بیت الحکمت۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ لائبریری؟ اکیڈمی؟ اس پر مورخین میں تھوڑی بحث ہے۔ شاید یہ ایک بڑی لائبریری، ترجمہ مرکز اور علمی اکیڈمی کا مجموعہ تھا۔ بہرحال یہ ایک اہم ادارہ تھا۔ لیکن ان کے علاوہ وزراء جیسے طاقتور برامکا خاندان، فوجی جرنیل، امیر تاجر، سرکاری اہلکار، حتیٰ کہ خود کامیاب علماء اور طبیب بھی ترجموں کی سرپرستی کرتے تھے۔ جیسے وہ بختیشو خاندان؟ بالکل، بختیشو خاندان جو کئی نسلوں سے مشہور مسیحی طبیب تھے اور جندشا پور سے بغداد آئے تھے، انہوں نے طبی علوم کے ترجموں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ترجمے بس ایک بار نہیں ہوتے تھے۔ نہیں، یہی تو کمال ہے۔ یہ کوئی میکینیکی کام نہیں تھا۔
ایک ہی اہم کتاب جیسے اوکلیدس کے اصول یا بطلموس کی المجستی ان کے اکثر کئی بار ترجمے ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ درستی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہر نیا مترجم پچھلے ترجمے کو بہتر کرنے، زیادہ صحیح عربی اصطلاحات بنانے اور متن کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ حنین بن اسحاق کا طریقہ تو خاص طور پر مشہور ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اکثر پہلے یونانی متن کا احتیاط سے سریانی ترجمہ کرتے، پھر اپنے شاگردوں اور ساتھیوں، جن میں ان کا بیٹا اسحاق اور بھتیجا حبیش شامل تھے، ان کے ساتھ مل کر اس کا عربی ترجمہ کرتے، اور پھر بار بار اصل یونانی متن سے موازنہ کر کے اسے ٹھیک کرتے تھے۔ زبردست! یہ تو معیار پر بہت زیادہ توجہ تھی۔ جی، علمی دیانت کی بہترین مثال ہے۔ تو پھر یہ عظیم تحریک ختم کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یہ کسی زوال یا حملے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ اس لیے کم ہوتی گئی کیونکہ 10ویں صدی کے وسط تک قدیم دنیا کا تقریباً سارا اہم علمی ورثہ عربی میں آ چکا تھا۔ مطلب کام پورا ہو گیا تھا؟ جی، ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب مزید ترجمہ کرنے کے لیے کچھ خاص بچا نہیں تھا۔ اس کے بعد کا دور اصل عربی تحقیق، تنقید، تشریح اور نئی تخلیق کا تھا، جو ان ترجمہ شدہ بنیادوں پر کھڑا تھا اور ان سے کہیں آگے جا رہا تھا۔ یہ صرف نقل نہیں تھی، بلکہ علم کو اپنا کر اسے ترقی دے کر ایک نیا علمی ذخیرہ تیار کرنے کا عمل تھا۔ تو ان پہلے 3 ابواب کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سنہری دور کوئی اتفاق نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تاریخ، ثقافت، سیاست، ٹیکنالوجی، ان سب کے ملنے سے ممکن ہوا۔ عباسیوں کا آنا، ان کا فارسی ثقافت کو اپنانا، بغداد جیسا شہر بنانا، نجوم جیسی ضرورتیں اور کاغذ جیسی ٹیکنالوجی کا مل جانا۔ بالکل درست۔ ان سب نے مل کر وہ زمین تیار کی جس میں علم کے بیج پھل پھول سکیں، اور یہ ایک ایسی کوشش تھی جس کی بنیاد پہلے ترجمے کے اس وسیع اور محنت طلب کام پر رکھی گئی، جس نے پرانے علم کو بچایا اور اسے نئی زندگی دی۔ اور پھر اسی بنیاد پر کھڑے ہو کر اس دور کے علماء نے نئی تحقیق، تجربات اور نظریات سے علم کو آگے بڑھایا۔ جی، اور یہاں الخلیلی کی وہ بات بھی اہم ہے جو کتاب کے شروع میں ہے کہ وہ عربی سائنس کی اصطلاح کیوں استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی نسل یا مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس علمی کام کی غالب زبان یعنی عربی کی بنیاد پر ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی، یہودی، صابی اور دوسرے پس منظر کے مفکرین اور سائنسدانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ اسلامی سائنس سے زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں جامع اور درست اصطلاح ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو الخلیلی نے باب 3 کے آخر میں اٹھایا ہے اور جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کون سا؟ وہ ذکر کرتی ہیں جابر بن حیان کا، جنہیں کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ جی، گیبر کے نام سے جو مغرب میں مشہور ہوئے۔ ہاں، تو الخلیلی کہتی ہیں کہ ان کا زمانہ ترجمہ کی اس عظیم تحریک کے عروج سے بھی پہلے کا ہے، یا کم از کم اس کے بالکل شروع کا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اصل سائنسی سوچ اور تجرباتی تحقیق وسیع پیمانے پر ترجمے شروع ہونے سے پہلے ہی یا ان کے ساتھ ساتھ خود سے بھی پنپ رہی تھی؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے، اور یہ اس دور کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید علم کی ترقی کے کئی دھارے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ ترجمہ ایک بہت بڑا دریا تھا، لیکن شاید کچھ چشمے پہلے سے بھی موجود تھے یا خود ہی پھوٹ رہے تھے۔ ہاں، یہ واقعی مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں باب نمبر 4، تنہا کیمیاگر یعنی دی لونلی الکیمسٹ۔ مصنف یہاں ایک دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب اور فارسی سائنسدانوں میں فرق کرنا وہ اکثر مشکل ہوتا ہے۔ ثقافتیں ملی ہوئی تھی نا۔ ہاں بالکل۔ وہ اپنی خاندانی مثال بھی دیتے ہیں کہ شناخت کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی باب کا مرکزی کردار ہیں جابر بن حیان، مغرب میں گیبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اکثر کیمیا کا باپ مانا جاتا ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، کیا وہ کیمیا دان تھے یعنی کیمسٹ یا کیمیا گر الکیمسٹ؟ یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ فرق اتنا واضح تھا ہی نہیں۔ جابر تجربات پر بہت زور دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا عملی کام کرو۔ عملی کام،
جی، لیکن ساتھ ہی ان کے کام میں تصوف اور تکوین یعنی مصنوعی زندگی بنانے جیسے پراسرار نظریات بھی شامل تھے۔ یہ آج ہمیں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ غیر معمولی نہیں تھا۔ یہ کیمیا اور کیمیا گری والی بات واقعی اہم ہے، یعنی کیمسٹری اور الکیمی۔ الفاظ کی تاریخ بھی دلچسپ ہے نا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ جدید فرق تو بہت بعد میں آیا، شاید 18ویں صدی میں، دیدروں کے زمانے میں۔ ہاں، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ عربی لفظ علم الکمیہ یعنی مقداروں کے علم سے نکلا ہو، کیونکہ جابر مقدار کی پیمائش کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اور ہاں، وہ مزے کی بات، انگریزی لفظ جبرش یعنی بے معنی باتیں، کہا جاتا ہے کہ جابر کے نام سے ہی نکلا ہے۔ اوہ، شاید اس لیے کہ ان کی تحریریں سمجھنا آسان نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہو۔ اسی وجہ سے جابر مسئلہ پیدا ہوا جسے جبیرین پرابلم کہتے ہیں، یعنی ان سے منسوب اتنا زیادہ کام ہے، پورا جبیرین مجموعہ یا جبیرین کارپس، کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ سب ایک ہی شخص نے لکھا ہوگا۔ اتنا زیادہ کام؟ جی ہاں، کچھ کام تو شاید بعد میں کسی اور نے، جیسے 13ویں صدی کے پسیوڈو جابر نے، ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ کچھ مورخین نے تو ان کے کام کو مسترد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اب عام خیال یہی ہے کہ جابر کا اپنا حقیقی کام موجود ہے۔ یعنی کچھ اصل کام ہے، کچھ بعد کا اضافہ ہے۔ بالکل، مگر اس میں بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اہم بات یہ نہیں کہ سارا کام ان کا تھا یا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے نام سے جڑی روایت نے تجرباتی کیمیا کی بنیاد رکھی۔ صحیح، تو بحث اپنی جگہ، لیکن جابر کی ٹھوس خدمات کیا تھی؟ کیا کیا انہوں نے؟ سازی، چیزوں کو ٹھوس قلموں میں بدلنا۔ جی، پھر کشید یعنی ڈسٹلیشن، مایا کو بھاپ بنا کر پھر ٹھنڈا کر کے خالص کرنا۔ لیب میں اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اور عمل تصاعید یعنی سبلیمیشن، ٹھوس کو براہ راست گیس بنانا۔ کچھ اہم تیزابوں اور آبزار یعنی ایکواریجیا جو سونے کو بھی پگھلا دیتا ہے، اس کی دریافت بھی ان سے جوڑی جاتی ہے۔ اگرچہ اس پر تھوڑا شک ہے، جیسا ماخذ میں لکھا ہے۔ ہاں، کچھ شکوک ہیں۔ الکلی یعنی الکلی جیسی اصطلاحات متعارف کرائیں، اور ان کے کام کے عملی فائدے بھی تھے۔ مثلاً زنگ روکنا، شیشہ بنانا، چمڑا رنگنا، اور قرِ انبیک یعنی ایلمبک جیسے آلات بنانا۔ ایلمبک تو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف جابر تک محدود نہیں تھا۔ اس دور میں صابن سازی، شیشہ گری اور ٹائلوں کے لیے رنگین روغن بنانے جیسی صنعتیں پھل پھول رہی تھیں۔ اچھا، یعنی کیمیا صرف نظریاتی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، روزمرہ زندگی کا حصہ بن رہی تھیں۔ آج بھی کیمیا کے بہت سے الفاظ جیسے الکوہل، الکلی، آکسیر یعنی ایلیکسر عربی سے آئے ہیں۔ جابر نے مادوں کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا، گندک پارے کے نظریے کی بنیاد پر۔ جی، اور ارسطو کے 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس کا بھی اثر تھا۔ آج یہ نظریہ غلط لگتا ہے، جیسے بطلیمیوس کا زمین کو کائنات کا مرکز ماننا غلط تھا۔ لیکن اس وقت کے لیے یہ ایک اہم قدم تھا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش۔ بالکل، تاریخی طور پر اہم تھا۔ جابر کے بعد ایک اور بڑا نام آپ نے ذکر کیا تھا، الرازی۔ ابو بکر الرازی، جنہیں ریزیز بھی کہتے ہیں، وہ طبیب کے طور پر زیادہ مشہور ہیں، لیکن کیمیا میں بھی ان کا کام اہم ہے۔ انہوں نے کیا کیا کیمیا میں؟ انہوں نے جابر سے زیادہ منظم طریقے سے چیزوں کی درجہ بندی کی۔ اپنی کتاب الاسرار میں انہوں نے مادوں کو حیوانی، نباتاتی اور معدنی میں تقسیم کیا، اور پھر معدنیات کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر 6 مزید قسموں میں بانٹا۔ واہ، یہ تو جدید کیمیائی درجہ بندی کی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ جی، ایک اہم قدم تھا۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان ابتدائی مسلم کیمیا دانوں کو صرف کیمیا گر کہہ کر رد نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی حیثیت نیوٹن جیسی ہے، جو خود بھی کیمیا گری میں دلچسپی رکھتے تھے۔ جابر اور رازی جیسے لوگوں نے اپنی تمام پراسراریت کے باوجود تجرباتی سائنس کی راہ ہموار کی۔ بالکل، انفرادی کاوشوں کے ساتھ ساتھ علم کو پروان چڑھانے کے لیے اداروں اور سرپرستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، باب نمبر 5، بیت الحکمت، دی ہاؤس آف وزڈم۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 9ویں صدی کے بغداد اور خلیفہ المامون سے۔ المامون کا دور
ان کے دور میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ پہلے درباروں میں نجومی یا طبیب جیسے عملی عالم ہوتے تھے، ہاں، جن کی فوری ضرورت ہو۔ بالکل، لیکن المامون نے آزادانہ سوچ اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ کلام یعنی فلسفے اور دینیات پر بحث کی محفلیں منعقد کرواتے تھے اور انہیں خاص طور پر یونانی کتابیں جمع کر کے ان کا ترجمہ کروانے کا جنون تھا۔ بیت الحکمت کا تصور یہیں سے ابھرتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک بڑی یونیورسٹی جیسی اکیڈمی تھی یا صرف ایک شاہی لائبریری؟ یہ ایک بحث ہے۔ جی، کیونکہ اس کی کوئی عمارت آج موجود نہیں۔ مورخین اس بارے میں محتاط ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اصل چیز کوئی ایک عمارت نہیں بلکہ وہ پورا علمی ماحول تھا جسے مدینۃ الحکمہ یعنی حکمت کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ بغداد اس وقت دنیا بھر کے عالموں کے لیے ایک مغناطیس بن گیا تھا۔ اس کا موازنہ پہلے کی لائبریریوں سے کیا جاتا ہے، جیسے اسکندریہ یا نینیوا۔ شاید المامون سے پہلے بھی ہارون الرشید کے دور میں خزانت کتب الحکمہ نامی کوئی ذخیرہ موجود تھا۔ ممکن ہے، لیکن المامون نے اسے نئی سطح پر پہنچایا۔ انہوں نے کتابیں حاصل کرنے کے لیے دور دور حتیٰ کہ بیزنطینی سلطنت تک اپنے نمائندے بھیجے۔ اور کاغذ کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی۔ ہاں، چین سے کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی آ چکی تھی جس نے کتابیں لکھنا اور پھیلانا بہت آسان بنا دیا تھا۔ بیت الحکمت جلد ہی دنیا میں کتابوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ لفظ حکمت کا مطلب یہاں شاید عمومی دانائی سے زیادہ سائنس تھا، یعنی فلکیات، ریاضی، طب وغیرہ۔ غالباً یہی مطلب تھا۔ یہ صرف کتابیں جمع کرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ علم تخلیق کرنے کا مرکز بھی تھی، اور اس مرکز سے وابستہ کچھ نام تو لازوال ہیں۔ کون کون سے اہم نام ہیں؟ سب سے پہلے تو حنین بن اسحاق، ایک عیسائی عالم جو ترجمے کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، انہوں نے جالینوس یعنی گیلن اور ارسطو جیسے یونانیوں کے اہم کام عربی میں منتقل کیے۔ وہ خود بھی ماہر طبیب اور آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ ان کی آنکھ پر لکھی کتاب صدیوں تک مستند مانی گئی۔ کمال ہے۔ اور کون؟ پھر ہے الکندی، عربوں کے فلسفی کہلاتے ہیں۔ وہ ریاضی، موسیقی اور حتیٰ کہ خفیہ کوڈز کو توڑنے یعنی رمزیات کے بھی ماہر تھے۔ ہمادان شخصیت۔ بالکل، انہوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی فکر سے ملانے کی کوشش کی۔ پھر آتے ہیں الخوارزمی۔ ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ جی ہاں، ریاضی کی دنیا میں امر ہے۔ انہوں نے ہندو عددی نظام جو آج ہم استعمال کرتے ہیں اس کو متعارف کرایا، اور الجبرا پر وہ کتاب لکھی جس سے الجبرا اور الگوریدم کی اصطلاحات نکلیں۔ الگوریدم بھی الخوارزمی کے نام سے ہے؟ جی، انہی کے نام سے۔ ان پر مزید بات اگلے ابواب میں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہیں بنو موسیٰ برادران، 3 بھائی جو انجینئر اور ریاضی دان تھے۔ انجینئر بھی؟ جی، انہوں نے خودکار مشینوں پر ایک حیرت انگیز کتاب کتاب الہیل لکھی۔ اس میں فواروں، گھڑیوں اور یہاں تک کہ ایک پروگرام کے قابل بانسری بجانے والے آلے کا بھی ذکر ہے۔ 9ویں صدی میں پروگرامنگ کا تصور؟ جی، آٹومیشن کا خیال۔ اور آخر میں الجاہز، الجائز؟ ایک مشہور ادیب جنہوں نے حیاتیات پر کتاب الحیوان لکھی۔ اس میں انہوں نے جانوروں کے ماحول کے مطابق ڈھل جانے یعنی موافقت اور بقا کی جدوجہد جیسے خیالات پیش کیے۔ یہ تو ڈارون سے بہت پہلے کی بات ہے۔ صدیاں پہلے۔ جی۔ یہ ارتقاء کی سوچ کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگرچہ ان کی باتیں سائنسی مشاہدات کے ساتھ ساتھ لوک کہانیوں سے بھی ملی ہوئی تھیں۔ تو بیت الحکمت چاہے وہ ایک عمارت ہو یا ایک علمی تحریک، اسلامی سنہری دور کا انجن تھا۔ بالکل، یہاں مختلف تہذیبوں کا علم اکٹھا ہوا، ترجمہ ہوا اور پھر اس پر نئی تحقیق کی بنیاد رکھی گئی۔ اور المامون نے صرف کتابیں جمع نہیں کیں، انہوں نے بڑے بڑے تحقیقی منصوبوں کو بھی ممکن بنایا، جسے مصنف بڑے پیمانے کی سائنس کہتے ہیں۔ جی، بگ سائنس کرنے کا ایک نیا انداز تھا۔ اور یہی ہے باب نمبر 6، بڑے پیمانے کی سائنس، بگ سائنس کا موضوع۔ جب بغداد میں یونانی، پارسی، ہندوستانی علم اکٹھا ہوا تو علماء کو ان میں تضادات نظر آئے۔ ہاں، فرق نظر آیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ پرانی کتابوں پر صرف بھروسہ کرنے کے بجائے خود مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور المامون نے اسی سوچ کو عملی جامہ پہنایا۔ انہوں نے ٹیمیں بنائیں، وسائل فراہم کیے اور بڑے پیمانے پر تحقیق کروائی۔ یہ کسی ایک سائنسدان کے کام سے بڑھ کر تھا۔ یاتی مشاہدات، مقصد تھا
قدیم یونانی ماہر فلکیات بطلیمس کی مشہور کتاب المجیسٹی یعنی المجیسٹ میں دیے گئے ستاروں اور سیاروں کے نقشوں اور پیمائشوں کو جانچنا اور بہتر بنانا۔ المجیسٹی بہت اہم کتاب مانی جاتی تھی۔ جی، لیکن وہ زیادہ تر پرانے ڈیٹا پر مبنی تھا۔ المامون نے 828 عیسوی میں بغداد میں پہلی باقاعدہ رصدگاہ الشماسیہ بنوائی۔ اس ٹیم میں کون لوگ تھے؟ الخوارزمی اور الفرغانی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ الفرغانی آلات بنانے میں ماہر تھے۔ ان کی کتابیں بعد میں یورپ تک پہنچیں اور کولمبس جیسے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے کیسے آلات استعمال کیے؟ انہوں نے دھوپ گھڑی، استرلاب اور دیوار پر نصب بڑے زاویے ناپنے والا آلہ یعنی دیواری رب جیسے بہتر آلات استعمال کیے۔ بعد میں دمشق کے پاس ایک اور رصدگاہ بنائی گئی۔ اور ان مشاہدات کا نتیجہ کیا نکلا؟ نئی اور زیادہ درست فلکیاتی جدولیں جنہیں الزیج الممتحن کہا گیا یعنی جانچی پرکھی گئی جدولیں۔ یہ ایک ٹیم ورک تھا اور اس میں شامل سائنسدان اصحاب الممتحن کہلائے۔ یعنی یہ صرف پرانے علم کی تصدیق نہیں تھی بلکہ اسے بہتر بنانے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ دوسرا بڑا پروجیکٹ زمین کا محیط ناپنا، یہ خیال تو نیا نہیں تھا۔ قدیم یونانی بھی جانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ جی، اور اراتوستھنیز نے تو حیرت انگیز طور پر درست اندازہ بھی لگایا تھا۔ لیکن المامون کے دور میں مسئلہ یہ تھا کہ یونانی پیمائشی اکائی سٹیڈیون کتنی لمبی تھی، اس پر اتفاق نہیں تھا۔ تو المامون نے 2 ٹیمیں عراق کے سنجار کے میدانوں میں بھیجیں، ایک شمال کی طرف گئی، ایک جنوب کی طرف۔ اور انہوں نے ناپا کیسے؟ انہوں نے ستاروں کی مدد سے 1 ڈگری ارض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ کا فاصلہ زمین پر قدموں سے ناپا۔ قدموں سے؟ جی۔ ان کی پیمائش سے زمین کا محیط تقریباً 24,500 میل نکلا، جو آج کی جدید پیمائش کے کافی قریب ہے۔ واقعی یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بالکل۔ اور ایک عالم سندھ بن علی نے تو ایک اور بھی جدید طریقہ تجویز کیا تھا، پہاڑ پر چڑھ کر افق کے جھکاؤ یعنی ڈپ آف دی ہورائزن سے زمین کا سائز معلوم کرنا، جسے بعد میں البیرونی نے استعمال کیا۔ جی، البیرونی نے بعد میں اسے کامیابی سے استعمال کیا۔ اچھا، تیسرا منصوبہ دنیا کا نیا نقشہ بنانا۔ بطلیموس کی جغرافی کی کتاب کا ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں مسلم دنیا کے اہم شہر جیسے مکہ یا بغداد شامل نہیں تھے۔ صحیح۔ تو المامون نے ایک نیا بہتر عالمی نقشہ بنانے کا حکم دیا۔ الخوارزمی اور دیگر علماء نے سینکڑوں شہروں کے مقامات کا از سر نو حساب لگایا۔ اس نئے نقشے میں بحر اوکیانوس اور بحر ہند کو کھلے سمندر دکھایا گیا، جو بطلیموس کے نقشے سے بہتر تھا۔ بحیرہ روم کی لمبائی بھی زیادہ درست کی گئی۔ کیا وہ نقشہ اب موجود ہے؟ نقشہ خود تو گم گیا، لیکن اس پر مبنی ایک کتاب سورۃ الارض یعنی زمین کی تصویر موجود ہے، جس میں 500 سے زیادہ شہروں کے کوآرڈینیٹس ہیں۔ یہ کام بعد کے عظیم مسلم جغرافیہ دانوں جیسے الادریسی اور ابن خلدون کے لیے بنیاد بنا۔ باپ کا ایک چھوٹا سا حصہ مصریات کے بارے میں بھی ہے۔ جی، یعنی قدیم مصر کا علم۔ المامون نے مصر جا کر اہرام میں دلچسپی لی۔ وہ قدیم مصری تحریر ہیروگلیفی کو سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ خیال تھا کہ اس میں حکمت کے راز چھپے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں، وہ کامیاب تو نہ ہوئے، لیکن انہوں نے غیزہ کے عظیم حرم کو کھلوانے کا حکم دیا۔ اندر تو گئے مگر احتراماً مزید کھدائی روک دی۔ اور ماخذ میں ابن وحشیہ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ ذکر ہے کہ ایک عراقی عالم ابن وحشیہ نے شاید 9ویں 10ویں صدی میں ہی بہت سے ہیروگلیفی نشانات کو سمجھ لیا تھا۔ یہ شیمپولین سی صدیاں پہلے کی بات ہے۔ یہ ایک دلچسپ دعویٰ ہے۔ یہ بگ سائنس والے منصوبے واقعی ظاہر کرتے ہیں کہ المامون کے دور میں علم حاصل کرنے کا انداز کتنا منظم اور بڑے پیمانے پر ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن ان تمام پیمائشوں اور حساب کتاب کے لیے ایک چیز بہت ضروری تھی، عادات کا ایک مؤثر نظام۔ بالکل، اور یہ ہمیں آخری باب کی طرف لاتا ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ باب نمبر 7، اعداد نمبرز۔ یہ باب ہمیں گنتی کی تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ ہڈیوں پر نشان لگانے سے لے کر ٹالی مارکس، ہاں، مختلف بنیادوں یعنی بیس والے نظاموں تک، جیسے بیس 20 یا بیس 12 یعنی درجن، لیکن آخر کار 10 انگلیوں کی وجہ سے بیس 10 یعنی اعشاریہ نظام سب سے عام ہو گیا۔ لیکن اعشاری نظام سے پہلے بھی ریاضی میں بہت ترقی ہو چکی تھی۔ بابلی تہذیب نے ہم سے ہزاروں سال پہلے سیکساجیسیمل
یعنی اساس 60 کا نظام بنایا۔ جو آج بھی وقت اور زاویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، منٹ، سیکنڈ، ڈگری۔ وہ لوگ فیتھاگورس کا مسئلہ، پیتھاگورین تھیورم، اس کے نام سے منسوب ہونے سے 1000 سال پہلے جانتے تھے۔ 1000 سال پہلے؟ جی، انہوں نے پائی یعنی پائے کی قدر کا بھی کافی اچھا اندازہ لگایا تھا۔ پھر یونانیوں کا دور آیا جنہوں نے جیومیٹری اور منطق پر زور دیا۔ لیکن اعداد لکھنے کے لیے وہ بھی حروف تہجی استعمال کرتے تھے، جیسے رومی اعداد آئے، وی، ایکس۔ حساب کتاب کے لیے مشکل۔ بہت مشکل۔ عربوں میں بھی ابجد کا نظام رائج تھا، جس میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت تھی۔ اصل انقلاب ہندوستان میں آیا۔ وہاں پہل اعداد کی علامتیں بنی جو آج کے ہندسوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اور پھر 2 بڑی پیش رفت ہوئیں۔ جی۔ پہلا، مقام قیمت کا نظام یعنی پلیس ویلیو سسٹم، مطلب ہندسے کی جگہ اس کی قیمت بتاتی ہے، جیسے 23 میں 2 کا مطلب 20 ہے۔ اور دوسرا صفر کا بطور ہندسہ استعمال۔ یہ دونوں مل کر وہ نظام بناتے ہیں جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، جسے ہندو عربی عددی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ نظام پھر الخوارزمی جیسے علماء کے ذریعے مسلم دنیا میں پہنچا۔ جی، اور پھر ان کی کتابوں کے ذریعے یورپ۔ الخوارزمی کی کتاب حساب الہند نے اسے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اسے اپنانے میں کافی وقت لگا۔ ہاں، حیرت کی بات ہے کہ اسے اپنانا بہت سست رفتاری سے ہوا۔ یورپ میں اسے صدیوں تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ اسے مسلم جادو سمجھا گیا۔ اچھا۔ مسلم دنیا میں بھی خاص طور پر فلکیات دان پرانے ابجد یا سیکساجیسیمل نظام کو ترجیح دیتے رہے۔ حساب کتاب میں اتنی آسانی کے باوجود پرانے طریقوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ صفر کی کہانی بھی تو دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ صفر کے کئی مطلب ہیں۔ بطور پلیس ہولڈر یعنی جگہ پر کرنے والا نشان، یہ بابلیوں اور مایا تہذیب میں بھی ملتا ہے۔ اچھا۔ بطور فلسفیانہ تصور یعنی کچھ نہ ہونا، اس پر یونانیوں نے غور کیا۔ لیکن صفر کو باقاعدہ عدد کے طور پر، جس سے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ہو سکے، یعنی ایک پراپر نمبر۔ جی، یہ مقام ہندوستانی ریاضی دانوں نے دیا۔ خاص طور پر برہما گپت نے 7ویں صدی میں اس کے اصول واضح کیے۔ لفظ صفر کہاں سے آیا؟ یہ خود عربی کا ہے، جو ہندوستانی شونیہ یعنی خالی کا ترجمہ ہے۔ یہی لفظ لاطینی سے گزر کر انگلش میں زیرو اور سائفر بن گیا۔ سائفر بھی صفر سے ہے؟ جی، الخوارزمی بھی شروع میں مساوات کو صفر کے برابر لکھنے سے گریز کرتے تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ صفر کو مکمل طور پر عدد ماننا ایک بدتدریجی عمل تھا۔ اور اس کہانی کا ایک اور اہم حصہ ہیں اعشاری کسور یعنی ڈیسیمل فریکشنز۔ ہاں، اشاریہ یعنی ڈاٹ کے بعد والے ہند سے ماخذ کہتا ہے کہ یہ غالباً ہندوستانی نہیں بلکہ عرب ایجاد ہے۔ عرب ایجاد؟ جی، 10ویں صدی میں ابو الحسن الاقلیدسی نے اپنی کتاب میں اشاریہ کی ایک ابتدائی شکل استعمال کی، اکائی کے ہندسے پر ایک نشان لگا کر۔ انہوں نے مثالیں بھی دیں؟ جی، انہوں نے باقاعدہ مثالیں دیں کہ کس طرح اشاری کسروں سے حساب کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں اس پر مزید کام ہوا؟ بعد میں السمول اور خاص طور پر 15ویں صدی کے الکاشی نے اشاری کسروں پر مزید کام کیا اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے واضح کیے۔ اگرچہ چین میں بھی اس کی کچھ ابتدائی مثالیں ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ علامت کے ساتھ اس کا منظم استعمال مسلم ریاضی دانوں سے شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ الکسوری کی علامت تو آج کے ڈاٹ کے قریب تھی۔ جی، کافی قریب تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ آج جو ہم آسان سا عددی نظام استعمال کرتے ہیں، یہ کئی تہذیبوں کی مشترکہ میراث ہے۔ بالکل، ہندوستان نے مقام قیمت اور صفر کا تصور دیا، اور عرب ریاضی دانوں نے اسے اپنایا، پھیلایا اور اعشاری کسروں تک وسعت دی۔ اسی لیے اسے ہندو عربی نظام کہنا بالکل درست ہے۔ یہ صرف ترسیل نہیں بلکہ دونوں کی شراکت کا اعتراف ہے۔ بالکل، یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ علم کس طرح ایک نسل سے دوسری نسل، ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک سفر کرتا ہے، اور ہر مرحلے پر اس میں کچھ نیا شامل ہوتا جاتا ہے۔ آج ہم نے اسلامی سنہری دور کے صرف چند پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے، کیمیا کے ارتقاء سے لے کر بیت الحکمت جیسے علمی مراکز، بڑے سائنسی منصوبوں اور عادات کے انقلابی نظام تک۔ یہ واقعی ایک شاندار دور تھا۔ یقیناً، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ذرا سوچئے، اگر یہ ہندو عربی نظام صفر اور اشاریہ کے ساتھ دنیا میں چند صدیاں پہلے ہی پوری طرح رائج ہو جاتا تو کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار کچھ اور ہوتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
یا یہ کہانیاں ہمیں آج کے دور میں علم کی سرپرستی، مختلف ثقافتوں کے درمیان تعاون اور نئے نظریات کو قبول کرنے کے بارے میں کیا سبق سکھاتی ہیں؟ باب 8 الجبرا، اس کی شروعات ہی ایک دلچسپ مسئلے سے ہوتی ہے، الخوارزمی کا پیش کردہ ایک مسئلہ۔ جی، وراثت اور غلاموں کی تقسیم سے متعلق ہے، تھوڑا پیچیدہ حساب ہے۔ ہاں، جس کے لیے الجبرا کے اصول چاہیے۔ بالکل، اور یہ مسئلہ الخوارزمی کی مشہور کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ سے ہے۔ نام ہی کافی طویل ہے۔ ہاں جی، لیکن اسی الجبرا سے آج کا لفظ الجبرا نکلا ہے۔ الجبر کا مطلب تھا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا یا بحال کرنا۔ اور المصنف موسیٰ الخوارزمی وہ 9ویں صدی میں بغداد میں تھے، بیت الحکمت سے وابستہ۔ جی ہاں، خلیفہ میمون کے قائم کردہ وہ عظیم علمی مرکز۔ الخوارزمی وہاں کے اہم رکن تھے۔ انہوں نے صرف الجبرا ہی نہیں، ہاں، ہندوستانی اعداد یعنی ڈیسیمل سسٹم کو بھی متعارف کرانے میں ان کا کردار تھا۔ بالکل، اور جغرافیہ و فلکیات میں بھی کام کیا۔ لیکن الجبرا کو ایک باقاعدہ الگ شعبے کے طور پر قائم کرنا ان کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ الجبرا بنیادی طور پر ہے کیا؟ ذرائع میں ایک مثال دی گئی ہے، انڈوں والی۔ جی، ایک سادہ سی مثال کہ اگر ایک شخص کے پاس ایکس انڈے ہیں، دوسرے کے پاس وائی اور کچھ شرائط ہیں، تو الجبرا سے ہم ایکس اور وائی کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی نامعلوم مقداروں کو معلوم کرنے کا ایک منظم طریقہ۔ بالکل، الخوارزمی نے اسی کے اصول وضع کیے، مساوات بنانا، انہیں حل کرنا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کیا الخوارزمی ہی الجبرا کے باپ تھے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یونانی ریاضی دان ڈائیوفونٹس ان سے بہت پہلے الجبرا جیسے مسائل حل کر رہے تھے۔ اور بابلی اور ہندوستانی ریاضی دان بھی؟ جی ہاں، وہ لوگ بھی کوڈریٹک مساوات، کوڈریٹک ایکویشنز حل کر رہے تھے۔ تو پھر الخوارزمی کی خاص بات کیا ہوئی؟ صرف یہ کہ ان کی کتاب مشہور ہو گئی، لاطینی میں ترجمہ ہوئی؟ نہیں، بات اس سے زیادہ گہری ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ڈائیوفینس وغیرہ زیادہ تر مخصوص عددی مسائل حل کر رہے تھے۔ اچھا، الخوارزمی نے پہلی بار الجبرا کو ایک عمومی طریقہ کار کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے نامعلوم مقدار، جسے وہ شے کہتے تھے، شے یعنی تھنگ؟ جی شے، اسے ایک تجریدی چیز مانا جس پر باقاعدہ ریاضیاتی عمل کیے جا سکتے ہیں۔ جمع، تفریق وغیرہ یہ صرف کسی عدد کا متبادل نہیں تھا۔ یہ بڑا فرق ہے، یعنی الجبرا کو حساب اور جیومیٹری سے الگ خود مختار شعبہ بنانے کی طرف پہلا قدم۔ بالکل، یہ صرف ایکس اسکوائر برابر 16 کا حل نہیں تھا، بلکہ ایکس اسکوائر کی عمومی نوعیت پر بات تھی۔ اور یہ بھی کتنا دلچسپ ہے کہ یہ سب کچھ علامات کے بغیر، مکمل نثری انداز میں لکھا گیا۔ جی ہاں، انہوں نے 2 بنیادی اصول بتائے، الجبر یعنی منفی رقم کو دوسری طرف لے جا کر مثبت کرنا، اور المقابلہ یعنی دونوں طرف سے برابر مقداریں کم کرنا۔ تو الجبرا کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں: خطابی، ریٹوریکل جیسے الخوارزمی، مختصر سنکوپیٹڈ جیسے ڈائیوفینٹس۔ جی، جس میں کچھ علامات تھیں مگر آج جیسی نہیں، اور پھر علامتی سمبولک جو بعد میں یورپ میں پروان چڑھی۔ تو الخوارزمی کا اصل کارنامہ الجبرا کو منظم کرنا اور اسے عملی مسائل پر لاگو کرنا تھا۔ بالکل، اور ان کے بعد کئی مسلم ریاضی دانوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ابو کامل الکرخی اور عمر خیام کا بھی ذکر ہے۔ جی، عمر خیام 11ویں 12ویں صدی، اپنی شاعری کے لیے تو مشہور ہیں ہی، لیکن ریاضی میں بھی کمال تھے۔ انہوں نے مکعبی مساوات پر کام کیا، یعنی ایکس کیوب والی مساوات۔ جی ہاں، انہیں حل کرنے کے لیے جیومیٹری کا استعمال کیا، مخروطی تراشوں کا۔ یہ بہت اعلیٰ پائے کا کام تھا۔ اور ہاں، شمسی سال کی پیمائش۔ ہاں، جلالی کیلنڈر۔ جی، جو گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ درست بتایا جاتا ہے۔ بالکل، انہوں نے اس وقت کے معاشرے میں علم دشمنی پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، باب 9، فلسفی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز الکندی کے ایک قول سے ہے کہ سچائی کہیں سے بھی آئے اسے قبول کرنا چاہیے۔ بہت عمدہ قول ہے۔ یہ باب معتزلہ فکر اور اسلام کے پہلے بڑے فلسفی یعقوب ابن اسحاق الکندی پر ہے۔ معتزلہ
نویں صدی کا ایک اہم کلامی مکتبہ فکر۔ جی، ان کا زور عقل اور منطق پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہبی عقائد جیسے خدا کی وحدانیت اور عدل انہیں عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ قرآن کی کچھ آیات کی استعاراتی تشریح کرتے تھے۔ جی، خاص طور پر وہ آیات جن میں خدا کے لیے انسانی اعضاء یا صفات کا ذکر ہے۔ وہ خدا کو جسمانیت سے پاک سمجھتے تھے۔ اور ان کا وہ متنازع عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے، ازلی نہیں۔ ہاں، خلق قرآن کا مسئلہ، جس پر خلیفہ المامون نے محنہ یعنی آزمائش کا دور بھی شروع کیا تھا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس فکری ماحول میں الکندی سامنے آئے۔ جی، یعقوب ابن اسحاق الکندی، 9ویں صدی، عرب تھے، فلسفی العرب کہلاتے ہیں، بیت الحکمت سے وابستہ تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفے، خاص کر ارسطو کے کام کو اسلامی دنیا میں لانے اور اسے اسلامی عقائد سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، اور ایک بڑا چیلنج تھا ارسطو کا یہ نظریہ کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، یعنی اسے تخلیق نہیں کیا گیا۔ یہ تو اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ یقیناً، تو الکندی نے اس کا جواب دینے کے لیے ایک مسیحی فلسفر جان فلپونس، انہوں نے منطقی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لامحدودیت ممکن نہیں، خاص طور پر ماضی میں۔ دلیل یہ تھی کہ اگر ماضی لامتناہی ہوتا تو ہم کبھی آج تک پہنچ ہی نہ پاتے، کیونکہ لامحدود واقعات کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جی، انہوں نے ریاضیاتی دلائل سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لامحدود مقدار کا تصوری محمل ہے۔ اگرچہ آج ہم جانتے ہیں کہ ریاضی میں مختلف قسم کی لامحدودیت ممکن ہے۔ ہاں، لیکن الکندی کے لیے یہ دلیل کافی تھی۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ کائنات اور وقت دونوں کی ایک ابتدا ہونی چاہیے۔ یعنی کائنات ازلی نہیں بلکہ خدا کی تخلیق ہے، عدم سے وجود میں آئی۔ بالکل، کریشن ایکس نیہیلو، اور یہ حیران کن طور پر ماڈرن بگ بینگ تھیوری کے قریب ہے کہ کائنات اور وقت کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ الکندی صرف فلسفی نہیں تھے، وہ تو کئی علوم کے ماہر تھے۔ جی ہاں، ریاضی، فلکیات، طب، موسیقی اور کرپٹوگرافی یعنی رمز نویسی بھی۔ ہاں، وہ فریکوینسی انالیسس کا طریقہ، یہ تو کمال ہے۔ کسی زبان میں کون سے حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس سے کوڈ توڑنا۔ بالکل، موسیقی میں بھی ان کا کام اہم ہے، میوزک تھراپی پر بھی لکھا۔ لیکن وہ کیمیا گری الکیمی کو نہیں مانتے تھے۔ نہیں، اسے فریب سمجھتے تھے، البتہ علم نجوم اسٹرالوجی پر یقین رکھتے تھے۔ اور بعد میں انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا خلیفہ المتوکل کے دور میں۔ جی، المتوکل معتزلہ فکر کے خلاف تھے۔ الکندی کی لائبریری بھی کچھ عرصے کے لیے ضبط ہو گئی تھی، اگرچہ بعد میں واپس مل گئی۔ ان کا کام بعد کے فلسفیوں جیسے الفارابی، ابن سینا، ابن رشد کے لیے بنیاد بنا۔ یقیناً، وہ قدیم یونانی فکر اور اسلامی فلسفے کے درمیان ایک بہت اہم پل ہیں۔ چلیں اب اگلے باب پر چلتے ہیں۔ باب 10، طبیب۔ جی، طب کی دنیا۔ اس کا آغاز مصنف کی ایک ذاتی یادداشت سے ہوتا ہے۔ عراق میں ان کے دادا جو ایک مقامی حکیم تھے۔ ہاں، یہ اس دور کی طبی صورتحال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اسلامی سنہری دور کی طب یعنی یونانی عربی طب آج کی اسلامی طب سے مختلف تھی۔ آج کل کی اسلامی طب زیادہ تر روحانی اور جڑی بوٹیوں پر مبنی ہے۔ جی، جبکہ اس دور کے اطباء خاص طور پر ابو بکر محمد ابن زکریا الرازی، انہوں نے طب میں مشاہدے، تجربے اور عقلی استدلال پر بہت زور دیا۔ الرازی 9ویں-10ویں صدی، ان سے پہلے جالینوس کا بڑا اثر تھا۔ بالکل، یونانی طبیب جالینوس اور ان کا وہ 4 اخلاط کا نظریہ، خون، بلغم، صفرا، سودا، کہ ان کا توازن صحت ہے اور عدم توازن بیماری، اور علاج اکثر فسد کھولنے جیسا ہوتا تھا۔ جی ہاں، حالانکہ جالینوس نے انیٹمی وغیرہ پر اہم کام کیا تھا، لیکن ان کے نظریات صدیوں تک غالب رہے۔ اسلامی دور میں صفائی اور بیماروں کی دیکھ بھال پر زور تھا۔ اسی ماحول میں الرازی آئے، ایران میں پیدا ہوئے، بغداد میں طب پڑھی، اور جلد ہی بہت بڑے معالج بن گئے۔ وہ نہ صرف طبیب تھے بلکہ کیمیادان اور فلسفی بھی تھے۔ بغداد اور رے کے ہسپتالوں کے سربراہ رہے۔ وہ ہسپتال کی جگہ والا قصہ بھی دلچسپ ہے، گوشت لٹکانے والا۔ ہاں جی، کہ جہاں گوشت سب سے دیر میں خراب ہوا وہاں کی ہوا صاف ہے تو وہیں اسپتال بنایا۔ یہ ان کی عملی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔
اس دور کے ہسپتال یعنی بیمارستان کافی منظم تھے۔ بہت منظم۔ وہاں علاج بھی ہوتا تھا، تعلیم و تربیت بھی۔ طبی اخلاقیات کا معیار بھی بلند تھا۔ اطباء کی اہلیت جانچی جاتی تھی۔ الرازی کی سب سے بڑی خوبی ان کی کلینکل مہارت تھی، مشاہدہ۔ بالکل۔ انہوں نے پہلی بار چیچک اور خسرہ میں واضح فرق بتایا اپنی کتاب کتاب الجدری والحسپہ میں۔ اور ان کی وہ ضخیم کتاب کتاب الحاوی فی الطب۔ جی، الحاوی ایک بہت بڑا طبی انسائکلوپیڈیا، صدیوں تک یورپ میں بھی لبر کنٹیننس کے نام سے مستند مانی جاتی رہی۔ اور یہ صرف نقل نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں الرازی کے اپنے تجربات، کیس نوٹس اور پچھلے اطباء بشمول جالینوس کے کام پر تنقیدی تبصرے تھے۔ اور وہ کلینکل ٹرائل والی بات میننجائٹس کے مریضوں پر۔ ہاں، یہ بہت حیران کن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے مریضوں کے 2 گروپ بنائے، ایک کا علاج فسد سے کیا، دوسرے کا نہیں، پھر نتائج کا موازنہ کیا۔ کنٹرول گروپ کا استعمال، یہ تو جدید طریقہ ہے۔ بالکل۔ اگرچہ آج ہم فسد کو مؤثر نہیں مانتے، لیکن طریقہ کار اہم ہے۔ یہ علاج کی افادیت جانچنے کی ایک ابتدائی شاندار مثال ہے۔ اور انہوں نے جالینوس پر کھلے عام تنقید بھی کی، شکوک علی جالینوس۔ جی، وہ تجرباتی ثبوت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ نفسیات اور ذہنی امراض کے علاج میں بھی اہم کام کیا۔ کیمیا میں بھی ان کی کتاب عملی تھی، جادوئی نہیں۔ جی، کتاب الاسرار، عملی لیبورٹری مینول جیسی۔ فلسفے میں البتہ ان کے خیالات کافی آزادانہ اور متنازعہ تھے۔ مذہب اور نبوت پر تنقید کی وجہ سے ان پر الحاد کے الزامات بھی لگے۔ لیکن طبی خدمات، ان کا اعتراف ہر دور میں ہوا۔ الرازی بلا شبہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے جنہوں نے تجربے اور تنقیدی سوچ کو طب میں رائج کیا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ 10ویں صدی تک بغداد کے علاوہ قاہرہ، قرطبہ، بخارا جیسے شہر بھی علم کے بڑے مراکز بن چکے تھے۔ جی ہاں، علم پھیل رہا تھا۔ چلے جی، اب آخری باب کی طرف، باب 11، طبیعت دان۔ ابن الہیثم کا باب۔ جی، اس کا آغاز بھی ابن الہیثم کے ایک قول سے ہے کہ سچائی کے متلاشی کو تنقیدی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ یہ باب ابو علی الحسن ابن الہیثم پر ہے، جنہیں مغرب میں الہیزن کہا جاتا ہے۔ 10ویں 11ویں صدی۔ بصرہ، عراق میں پیدا ہوئے، زندگی کا بڑا حصہ قاہرہ، مصر میں گزارا۔ جی، تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بصریات، آپٹکس میں ان کا کام انقلابی ہے۔ ان کے بارے میں وہ کہانی بھی ہے کہ مصر کے فاطمی حکمران الحاکم نے انہیں نیل پر ڈیم بنانے بلایا تھا۔ ہاں، یہ مشہور قصہ ہے۔ الحاکم، جو اپنی طبیعت کی وجہ سے پاگل خلیفہ بھی کہلاتے تھے، علم پرور بھی تھے۔ اور جب ابن الہیثم کو لگا کہ ڈیم بنانا ممکن نہیں، تو انہوں نے خلیفہ کے غصے سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ناٹک کیا اور نظر بند کر دیے گئے۔ کہانی تو یہی ہے۔ الحاکم کی گمشدگی کے بعد رہائی ملی۔ جی، اور پھر قاہرہ میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا شاہکار کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس لکھی، 7 جلدوں پر مشتمل۔ اس کتاب نے بصارت کے بارے میں کیا نیا بتایا؟ اس نے ہزاروں سال پرانے یونانی نظریات کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ یونانیوں میں 2 نظریات تھے، یا تو آنکھ سے شعاعیں نکلتی ہیں، ایمیشن تھیوری، یا چیزوں سے کوئی صورت یا عکس آنکھ میں آتا ہے، انٹرمیشن تھیوری۔ بالکل۔ ابن الہیثم نے دلائل اور تجربات سے ثابت کیا کہ روشنی اشیاء سے منعکس ہو کر یا خود روشنی کے منبع سے نکل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ اسی سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایمیشن تھیوری غلط ہے۔ اور یہ انہوں نے ثابت کیسے کیا؟ سادہ مشاہدات سے؟ جی، مثلاً تیز روشنی آنکھ کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ روشنی آنکھ پر اثر کر رہی ہے، نہ کہ آنکھ سے نکل رہی ہے۔ منطقی بات ہے۔ اسی طرح وہ بات کی تصویر، یا یہ کہ اگر آنکھ سے شعاعیں نکلتی تو وہ اتنی دور ستاروں تک کیسے پہنچتی؟ ٹھیک۔ انہوں نے جیومیٹری کا استعمال بھی کیا؟ جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ روشنی سیدھی لکیروں میں سفر کرتی ہے۔ کیمرہ آبسکیورا کے اصول کی وضاحت کی اور اسے تجربات میں استعمال کیا۔ یعنی وہ سوراخ والا کیمرہ جو الٹی تصویر بناتا ہے؟ بالکل۔ تاہم یہ کہ آنکھ کے پردے پر الٹی تصویر بنتی ہے، اس کی مکمل وضاحت بعد میں کیپلر نے کی۔ لیکن ابن الہیثم نے چاند کے فریب نظر کی وضاحت کی۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے کہ چاند افق کے قریب بڑا کیوں لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ماحول کی وجہ سے حقیقی تبدیلی ہے۔ ابن الہیثم نے پہلی بار بتایا کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے۔ نفسیاتی؟ جی،
جب چاند افق کے قریب ہوتا ہے تو ہمارے سامنے زمین کی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، درخت، عمارتیں وغیرہ۔ ان سے موازنہ کر کے ہمارا دماغ اسے زیادہ دور اور نتیجتاً بڑا سمجھتا ہے۔ سر پر ہوتا ہے تو موازنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کمال کی وضاحت ہے۔ بصارت کے علاوہ روشنی کے مڑنے یعنی انعطاف، ریفریکشن پر بھی کام کیا؟ جی ہاں، تفصیلی تجربات کیے، لیکن انعطاف کا جو صحیح ریاضیاتی قانون ہے، سنیلز لا، وہ انہوں نے دریافت نہیں کیا؟ غالباً نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سے کچھ پہلے بغداد کے ہی ایک عالم ابن سہل نے یہ قانون دریافت کر لیا تھا۔ ابن الہیثم نے بطلیموس کا دیا ہوا تخمینی قانون ہی استعمال کیا۔ اچھا، اور وہ الحزن کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت پیچیدہ جیومیٹریکل مسئلہ ہے کہ ایک خمیدہ آئینے پر کس نقطے سے روشنی ٹکرا کر ایک خاص دوسرے مقام تک پہنچے گی۔ اسے حل کرنے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی ریاضی یعنی چوتھی ڈگری کی مساوات اور مخروطی تراشوں کا استعمال درکار تھا۔ یہ ان کی ریاضیاتی مہارت دکھاتا ہے۔ بالکل۔ فلکیات میں بھی انہوں نے بطلیموس کے ماڈلز پر تنقید کی، اگرچہ وہ خود زمین کو کائنات کا مرکز مانتے تھے۔ ان کی کتاب شکوک علی بطلیموس ان کی تنقیدی فکر کا ثبوت ہے۔ مگر شاید سب سے اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ان کا سائنسی طریقہ کار ہے۔ یقیناً یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ منظم تجربے کرنا، مشاہدات کو احتیاط سے ریکارڈ کرنا، مفروضہ بنانا اور پھر انہیں مزید تجربات سے جانچنا۔ یہ پورا عمل جو آج سائنس کی بنیاد ہے۔ جی، یہ طریقہ کار جو اکثر فرانسس بیکن یا ڈیکارٹ سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ ابن الہیثم، الرازی، البیرونی جیسے مسلم سائنسدانوں نے صدیوں پہلے اپنا لیا تھا۔ اسی لیے انہیں پہلا حقیقی سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ان کی عظمت کسی ایک دریافت میں نہیں، بلکہ دریافت کرنے کا یعنی سائنس کرنے کا طریقہ سکھانے میں ہے۔ تو آج ہم نے الخوارزمی کے الجبرا سے شروع کیا، الکندی کے فلسفے سے گزرے، الرازی کے طب کو دیکھا اور ابن الہیثم کی طبیعت تک پہنچے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اسلامی سنہری دور صرف پرانے علم کو محفوظ کرنے کا دور نہیں تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ حقیقی دریافتوں، گہری تنقیدی سوچ اور سب سے بڑھ کر سائنسی طریقہ کار کی ترقی کا ایک غیر معمولی، ایک شاندار دور تھا۔ ان شخصیات نے نہ صرف اپنے اپنے شعبوں میں انقلاب برپا کیا، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے بشمول یورپی نشات ثانیہ علم کی مضبوط بنیاد رکھی۔ ان کا کام قدیم یونانی علم اور جدید سائنس کے درمیان ایک ناگزیر ایک بہت اہم پل ہے۔ اور شاید آج کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ علم کی یہ جو روشنی ہے، یہ مختلف ثقافتوں اور زمانوں میں کیسے سفر کرتی ہے۔ جی، اور کیسے چند افراد کی ذاتی جستجو، ان کی ہمت کہ وہ سوال اٹھائیں، شک کریں، تنقید کریں، وہ پوری انسانیت کے لیے نئے راستے کھول دیتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معلومات کے اس دور میں، اس سیلاب میں، ہم آج بھی سچائی کو اسی تنقیدی نظر سے، اسی فکری دیانت سے تلاش کرتے ہیں جس کی مثال ان عظیم مفکرین نے قائم کی تھی؟ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 12 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے شہزادہ اور مفلس۔ یہ کن دو شخصیات کے بارے میں ہے؟ اچھا، یہ باب بنیادی طور پر 11ویں صدی کے دو بہت بڑے، شاید عظیم ترین ذہنوں کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک طرف ہیں ابن سینا یعنی ایویسینا، اور دوسری طرف ابو ریحان البیرونی۔ اچھا۔ اور ان کے پس منظر مطلب زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابن سینا ایک مراد یافتہ گھرانے سے تھے، بڑے ذہین بچپن سے ہی، بعد میں مشہور فلسفر اور طبیب بنے۔ خاص طور پہ ان کی کتاب القانون فی الطب جو ہے وہ تو صدیوں تک یورپ میں مستند مانی جاتی رہی۔ جی ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ اور البیرونی، ان کا کیا پس منظر تھا؟ البیرونی اس کے بالکل برعکس ایک معمولی خاندان سے تھے، لیکن وہ ایک غیر معمولی ریاضی دان، ماہر طبیعت، فلکیات دان اور مورخ بنے۔ مغرب میں وہ ابن سینا جتنے مشہور تو نہیں، لیکن اگر آپ خالص سائنسی کام کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید زیادہ اہم تھے۔ ان کا نقطہ نظر زیادہ تجرباتی تھا، مشاہداتی تھا۔ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے۔
کتاب میں ان کے درمیان ایک مشہور خط و خطابت کا بھی ذکر ہے، اس میں کیا خاص بات تھی؟ جی، تقریباً 1000 کے آس پاس البیرونی نے ابن سینا سے کوئی 18 بہت مشکل سوالات پوچھے۔ یہ سوالات طبیعت اور مابعد الطبیعت یعنی فزکس اور میٹا فزکس سے متعلق تھے۔ اچھا، کس قسم کے سوالات تھے؟ جیسے کہ کائنات کی نوعیت کیا ہے، کیا متوازی دنیایں ممکن ہیں، سورج سے زمین تک حرارت کیسے پہنچتی ہے، اور اصل میں البیرونی ابن سینا کے زیادہ فلسفیانہ جوابات سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ ان کے درمیان جو فکری فرق تھا نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ابن سینا کا زور استدلال یعنی ڈیڈکشن پر تھا، جبکہ البیرونی استقراء یعنی انڈکشن اور تجربے پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اچھا، تو سورج کی حرارت والے سوال پر ابن سینا کا کیا جواب تھا؟ ابن سینا کا خیال تھا کہ حرارت جو ہے وہ شعاؤں کے انعکاس سے پیدا ہوتی ہے، شعائیں خود کوئی جسمانی شے نہیں ہے۔ البیرونی اس سے بالکل متفق نہیں تھے۔ ان کا لہجہ خط و کتابت میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تلخ ہوتا گیا۔ اور بھی سوالات تھے؟ جی، مثلاً برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ ابن سینا نے ہوا کے بلبلوں کا نظریہ دیا۔ پھر یہ خط و کتابت ابن سینا نے اپنے ایک شاگرد المعصومی کو سونپ دی، جس کا رویہ البیرونی کے ساتھ کچھ کہہ لیں تحقیر آمیز تھا۔ یہ تو الگ ہی کہانی ہے۔ اچھا، ان کے انفرادی کارناموں کے بارے میں کتاب کیا بتاتی ہے؟ ابن سینا کی القانون تو جیسا کہ کہا طب کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھی۔ یونانی، فارسی، ہندوستانی علم کا امتزاج تھا۔ بالکل۔ اور ان کی فلسفیانہ کتاب الشفا نے یورپ پر گہرے اثرات چھوڑے، حالانکہ بعد میں الغزالی نے اس پر سخت تنقید کی۔ اور البیرونی کے کام؟ البیرونی نے کتاب الہند لکھی، جو ہندوستان پر ایک شاندار مفصل تحقیقی کام ہے۔ اچھا۔ آج بھی کمال مانی جاتی ہے۔ ان کی فلکیاتی کتاب القانون المسودی بھی بہت اہم ہے، اور انہوں نے زمین کے محیط کی پیمائش کا ایک آپ کہہ لیں نہایت ذہین طریقہ بھی نکالا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے پہلے جیومیٹری استعمال کر کے ایک پہاڑ کی اونچائی معلوم کی، پھر پہاڑ کی چوٹی سے افق کے جھکاؤ کا زاویہ ناپا، اور پھر ٹریگنومیٹری سے زمین کا محیط کیلکولیٹ کیا۔ ہاں، طریقہ بہت کمال کا تھا۔ واو۔ تو باب 12 کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دو عظیم شخصیات تھیں، ایک فلسفی طبیب، دوسرا تجرباتی سائنسدان۔ راستے الگ تھے، مگر دونوں نے علم کی دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ بالکل۔ اور ان کا موازنہ اس دور کی فکری گہرائی اور تنوع کو بہت اچھی طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں باب 13 کی طرف، اندلس۔ اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ باب اسلامی اسپین یعنی اندلس کی علمی اور ثقافتی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے، اس کے عروج سے زوال تک، اور پھر یورپ پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی فتح سے، جب للطارق، جبرالٹر کا نام بھی انہی سے منسوب ہے۔ اندلس کا سنہری دور کب آیا اور کیسے؟ 9ویں اور خاص طور پر 10ویں صدی میں، اموی خلیفاؤں کے دور میں، عبد الرحمن سوم اور پھر ان کے بیٹے الحکم دوم کے زمانے میں قرطبہ جو تھا وہ بغداد کے مقابلے کا علمی مرکز بن گیا۔ الحکم دوم کی لائبریری کا ذکر آتا ہے، وہ کتنی بڑی تھی؟ جی، کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں تھیں۔ اس زمانے میں یورپ میں کہیں بھی اتنی بڑی لائبریری کا تصور بھی نہیں تھا۔ اسی دور میں وہ شاندار محلاتی شہر مدینۃ الزہرا بھی تعمیر ہوا۔ اندلس کی اہم سائنسی شخصیات کون سی تھی جن کا ذکر اس باب میں ہے؟ دیکھیں، کئی نام ہیں، لیکن سب سے نمایاں شاید ابو القاسم الزہرائی ہیں، جنہیں مغرب میں ابو الکیسیز کہتے ہیں۔ التصریف تو صدیوں تک یورپ میں سرجری کی بنیادی کتاب رہی۔ اس میں آلات کی تصویریں بھی تھیں۔ کمال ہے۔ اور کون؟ عباس ابن فرناس کا ذکر ہے، جنہیں پہلا اڑا باز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 9ویں صدی میں قرطبہ کے قریب اڑنے کی کوشش کی تھی۔ فلکیات میں الزرکالی کا نام اہم ہے، انہوں نے عالمگیر اسطرلاب ایجاد کیا۔ اور فلسفے میں اندلس کا سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ فلسفے میں تو بلا شبہ ابن رشد ہیں، یعنی ایوروئے، 12ویں صدی کے عظیم فلسفی۔ انہوں نے ارسطو کی فکر کو اسلامی الہیات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی شرائحیں یورپ میں بہت مقبول ہوئیں۔ یورپ پر ان کا کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ انہیں یورپ میں سیکولر سوچ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ تھامس ایکویناز جیسے بڑے مسیحی مفکرین نے انہیں شارح، دی کومنٹیٹر کا لقب دیا۔ ان کا اثر ایوروئزم نامی ایک پوری تحریک کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تو اندلس کا زوال کیسے ہوا اور پھر یہ علم یورپ کیسے منتقل ہوا؟ 11ویں صدی میں خلافت ختم ہو گئی
اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا جنہیں طوائف ملوکی کہتے ہیں۔ اس سے وہ کمزور ہو گیا۔ بعد میں شمالی افریقہ سے مرابطین اور موحدین آئے، لیکن وہ بھی زوال کو روک نہیں سکے۔ آہستہ آہستہ عیسائی ریاستیں ریکانکوسٹا غالب آتی گئیں، اور 1492 میں غرناطہ کے سقوط کے ساتھ مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور علم کی منتقلی؟ یہ زوال کے دوران ہی شروع ہو گئی تھی، خاص طور پر جب تولیدو جیسا بڑا شہر 11ویں صدی میں عیسائیوں کے قبضے میں آیا تو وہ عربی کتب کے لاطینی ترجمے کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ جراڈ آف کریمونا جیسے کئی مترجمین وہاں بیٹھ کر ابن سینا، الرازی، الزہراوی، الخوارزمی، حتیٰ کہ پطلیمیس کی المجستی جو عربی میں تھی کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یہی تراجم یورپی نشات ثانیہ کی بنیاد بنے۔ تو اندلس نے نہ صرف اپنا ایک سنہری دور دیکھا بلکہ ایک طرح سے یونانی اور اسلامی علم کو یورپ تک پہنچانے میں پل کا کردار ادا کیا۔ بالکل صحیح۔ اب چلتے ہیں باب 14 کی طرف، مراغہ انقلاب۔ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ باب اسلامی فلکیات کے آپ کہہ لیں عروج پر فوکس کرتا ہے، خاص طور پر 13ویں صدی میں ایران کے شہر مراغہ میں جو رصد گاہ قائم ہوئی اور وہاں جو کام ہوا اس پر، اور سب سے اہم بات اس کام کا کوپرنکس کے شمسی مرکزیت کے نظریے پر کیا اثر پڑا اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اچھا، عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوپرنکس نے اچانک آ کر بطلیموس کا 1300 سال پرانا زمینی مرکزیت کا نظریہ بدل دیا۔ کیا یہ اتنا سیدھا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت سمپلیفائڈ ویو ہے۔ اصل میں اسلامی فلکیات دان بطلیموس کے ماڈل کی خامیوں سے خوب واقف تھے، خاص طور پر 11ویں صدی میں ابن الایثم نے اپنی کتاب الشکوک علی پٹولمی ڈاؤٹس آن ٹولمی میں اس ماڈل پر بہت سنجیدہ بنیادی اعتراضات اٹھائے تھے۔ کیا اعتراضات تھے؟ ابن الایثم کا کہنا تھا کہ بطلیموس کے ماڈل میں جو چیزیں فرض کی گئی ہیں جیسے معدل المسیر، ایکونٹ، وہ طبیعتی طور پر ممکن نہیں ہے، یعنی کائنات ایسے کام نہیں کر سکتی۔ سیارے ایک ایسے نقطے کے گرد یکساں رفتار سے کیسے گھوم سکتے ہیں جو مرکز میں نہیں ہے؟ یہ بات انہیں بالکل نہیں جچتی تھی۔ تو مراغہ میں پھر کیا ہوا؟ 13ویں صدی میں منگول حکمران ہلاکو خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا، نے مشہور عالم نصیر الدین الطوسی کی سرپرستی کی۔ الطوسی نے ہلاکو کو قائل کیا کہ مراغہ میں ایک بڑی جدید رصد گاہ بنائی جائے۔ یہ 1259 میں بنی، اور یہ صرف رصد گاہ نہیں تھی، ایک بین الاقوامی تحقیقی مرکز تھا جہاں چین تک سے علماء آئے۔ اور وہاں کیا کام ہوا؟ الطوسی اور ان کے ساتھیوں، جنہیں مراغہ مکتبہ فکر کہا جاتا ہے، نے ابن الہیثم کے اٹھائے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بطلیمیس کے ماڈل کی ریاضیاتی اصلاح کی، اسے طبیعتی طور پر زیادہ قابل قبول بنانے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں الطوسی نے وہ مشہور توسی جوڑا یعنی ٹوسی کپل ایجاد کیا، جو ایک خالص ہندوسی ترکیب ہے۔ یہ توسی جوڑا کیا ہے؟ یہ دو دائروں کا ایک نظام ہے۔ ایک چھوٹا دائرہ بڑے دائرے کے اندر گھومتا ہے اور اس کی حرکت سے ایک نقطہ سیدھی لکیر میں حرکت کرتا ہے۔ اس ترکیب سے وہ معدل المسیر کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی اس کی ضرورت ختم کر دی۔ تو کیا مراغہ والوں نے شمسی مرکزیت کا نظریہ پیش کر دیا تھا؟ نہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ الطوسی اور ان کے بعد آنے والے جیسے 14ویں صدی میں دمشق کے ابن الشاطر، یہ سب زمینی مرکزیت پر ہی قائم رہے، یعنی وہ یہی مانتے تھے کہ زمین مرکز میں ہے، لیکن انہوں نے سیاروں، خاص طور پر چاند اور عطارد مرکری کے ایسے ریاضیاتی ماڈلز بنائے جو بطلیموس کے ماڈل سے بہت بہتر تھے اور مشاہدات سے زیادہ مطابقت رکھتے تھے۔ ان ماڈلز میں توسی جوڑا اور دیگر نئی ٹیکنیکس استعمال کی گئیں۔ تو پھر کوپرنکس سے کیا تعلق بنا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تعلق یہیں سے بنتا ہے، اور یہ بہت حیران کن ہے۔ جب 16ویں صدی میں کوپرنکس نے اپنی کتاب دی ریولوشن بس لکھی، جس میں اس نے شمسی مرکزیت کا نظریہ پیش کیا، تو اس کتاب میں سیاروں کے مداروں کے جو ریاضیاتی ماڈلز اور خاکے ڈائیگرامز ہیں، خاص طور پر چاند اور عطارد کے، وہ ہو بہو میتھمیٹکلی آئیڈینٹیکل ہیں ان ماڈل سے جو ابن شاطر اور الطوسی نے بنائے تھے۔ کیا مطلب؟ بالکل ایک جیسے؟ جی ہاں، یہاں تک کہ خاکوں میں جو نقاط کو نام دینے کے لیے حروف استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی وہی ہیں، مطلب عربی حروف کے لاطینی متبادل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوپرنکس کو ان کے کام کا علم تھا؟ یہ تقریباً یقینی ہے کہ کوپرنکس نے یہ ریاضیاتی تکنیکیں مراغہ مکتبہ فکر سے ہی حاصل کی۔ کیسے؟ یہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔ شاید جب وہ اٹلی میں پڑھ رہے تھے تب انہیں بازنطینی مخطوطات یا کسی اور ذریعے سے یہ علم ملا۔
لیکن تعلق بہت واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوپرنکس نے ریاضی تو مراغہ والوں سے لی، لیکن اسے ایک بالکل نئے انقلابی نظام یعنی شمسی مرکزیت پر لاگو کیا؟ بالکل صحیح۔ کوپرنکس کا اصل کارنامہ، اس کی انٹلیکچول لیپ، یہی تھی کہ اس نے زمین کو مرکز سے ہٹایا اور سورج کو مرکز میں رکھا۔ اس نے مراغہ کی جدید ریاضی کو ارسطاخس کے قدیم شمسی مرکزیت کے نظریے سے ملا دیا، جو نظریہ صدیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ تو ایک طرح سے کوپرنکس کو مراغہ مکتبہ فکر کا آخری فرد بھی کہا جا سکتا ہے اور جدید فلکیات کا پہلا فرد بھی۔ یہ تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب باب 15 زوال اور نشاط ثانیہ، کیا یہ اسلامی سائنس کے خاتمے اور یورپی نشاط ثانیہ کے آغاز کے بارے میں ہے؟ جی، یہ ان دونوں موضوعات کا جائزہ لیتا ہے، لیکن جو روایتی نظریات ہیں نا، ان کو تھوڑا چیلنج کرتا ہے۔ پہلے تو یہ عربی علم کی یورپ منتقلی کے عمل کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ جیسے الخوارزمی کی الجبرا کا ترجمہ ہوا تو الجبرا لفظ یورپ پہنچا، یا جیسے سائن جو ٹریگنومیٹری میں استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ کیسے سنسکرت سے عربی اور پھر لاطینی میں غلط فہمی سے یہ لفظ بنا۔ ہاں، دلچسپ۔ اچھا، اسلامی سائنس کے زوال کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں اس باب میں؟ عام طور پر دو بڑی وجوہات کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو 11ویں صدی میں امام الغزالی کا فلسفے پر حملہ، ان کی کتاب تحافت الفلاسفہ، اور دوسرا 13ویں صدی میں منگولوں کا بغداد پر حملہ اور تباہی۔ کیا کتاب ان وجوہات کو مانتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ وجوہات اہم تھیں، ان کا اثر ضرور ہوا، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ جیسے الغزالی کا حملہ بنیادی طور پر فلسفے پر تھا، سائنس پر اتنا براہ راست نہیں تھا، اور ان کے بعد بھی خاص طور پر فلکیات میں بڑا کام ہوتا رہا، جیسے مراغہ میں۔ اسی طرح منگول حملے کے وقت بغداد اگرچہ تباہ ہوا، لیکن تب تک علم کے دوسرے مراکز بھی بن چکے تھے، جیسے قاہرہ، دمشق، اندلس، مراغہ۔ تو زوال شاید ایک زیادہ تدریج پیچیدہ عمل تھا، جس میں سیاسی عدم استحکام، قدامت پرستی کا بڑھنا اور شاید چھاپہ خانے جیسی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہچکچاہٹ جیسے عوامل بھی شامل تھے۔ چھاپہ خانہ، اس کا کیا کردار تھا؟ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اسلامی دنیا نے چھاپہ خانے کو یورپ کے مقابلے میں بہت دیر سے اپنایا۔ اس کی تکنیکی وجوہات بھی تھیں، عربی رسم الخط کی پیچیدگی، اور ثقافتی بھی، خطاطی کی اہمیت، میکانیکی عمل سے ناپسندیدگی۔ اس سے علم کے پھیلاؤ میں فرق پڑا۔ تو کیا زوال کا مطلب یہ تھا کہ 13ویں صدی کے بعد سائنس بالکل ختم ہوگی؟ نہیں، یہی ایک اور اہم نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ زوال کا مطلب مکمل خاتمہ نہیں تھا، اس دور میں بھی بہت اہم کام ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر 13ویں صدی میں ہی مصر اور شام میں ابن النفیس نے خون کی دوران صغریٰ یعنی پلمنری سرکولیشن دریافت کی۔ یہ دل سے پھیپڑ اور واپس دل تک خون جانے کا راستہ ہے۔ یہ ولیم ہاروی سے 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم دریافت تھی۔ جی ہاں۔ پھر 14ویں صدی میں ابن خلدون کا کام ہے، جو تونس سے تھے۔ انہیں جدید سماجیات، سوشیولوجی اور تاریخ نویسی کا بانی مانا جاتا ہے۔ ان کی کتاب مقدمہ آج بھی کمال کی چیز ہے۔ پھر 15ویں صدی میں سمرقند میں الغ بیگ کی رصدگاہ میں جمشید الکاشی جیسے عظیم ریاضی دان کام کر رہے تھے، جنہوں نے اعشاری کسروں ڈیسیمل فریکشنز پر بہت کام کیا اور پائی کی قیمت بہت درستی سے معلوم کی۔ تو زوال ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ یکدم یا مکمل نہیں تھا۔ اچھا، یورپین نشاط ثانیہ کے بارے میں کتاب کا کیا موقف ہے؟ کتاب اسے سائنس کی نئی پیدائش کہنے کے بجائے علم کا دوبارہ جنم، ری برتھ کہتی ہے۔ یعنی یہ بڑی حد تک انہی عربی تراجم کے ذریعے ممکن ہوئی جن سے یونانی اور اسلامی علم یورپ میں دوبارہ دریافت ہوا۔ سائنسی طریقہ کار تو جیسا کہ ہم نے دیکھا صدیوں پہلے الرازی، ابن الہیثم اور البیرونی جیسے لوگ استعمال کر رہے تھے۔ ہاں، نشاط ثانیہ میں سرپرستی جیسے فلورنس میں میڈیسی خاندان کی، اور نئے اوزار جیسے چھاپہ خانہ، ٹیلیسکوپ وغیرہ نے اس عمل کو بہت تیز کر دیا۔ یہ واقعی تاریخ کو سمجھنے کا ایک زیادہ آپ کہیں بیلنسڈ طریقہ ہے۔ آخر میں باب 16 سائنس اور اسلام آج، اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ باب موجودہ دور میں آتا ہے اور مسلم دنیا میں سائنس کی حالت کا جائزہ لیتا ہے، اور تصویر کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کتاب تسلیم کرتی ہے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تحقیق و ترقی پر خرچ، سائنسی اشاعتوں کی تعداد اور فی کس سائنسدانوں کی تعداد، یہ سب عالمی معیار سے کافی کم ہے۔
اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا صرف مذہبی قدامت پرستی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ مذہبی قدامت پرستی اور بعض حلقوں میں سائنس کو مغربی یا غیر اسلامی سمجھنے کا جو رجحان ہے وہ یقیناً ایک عنصر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرسودہ بیوروکریسی، سیاسی عزم کی کمی، تعلیم کے نظام میں خرابیاں اور تحقیق کے لیے فنڈنگ کی کمی، یہ سب بھی بہت اہم عوامل ہیں۔ کیا یہ صورتحال بدل رہی ہے؟ کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ جی ہاں، کچھ امید افزا پیش رفت ضرور ہو رہی ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ کئی مسلم ممالک اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قطر میں ایجوکیشن سٹی اور سائنس پارک بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے KAUST کے نام سے ایک بڑی تحقیقی یونیورسٹی قائم کی ہے، اور ایک بہت ہی دلچسپ منصوبہ اردن میں سسا میں سنکروٹرون کا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی تحقیقی مرکز ہے جس میں خطے کے کئی ممالک بشمول اسرائیل، ایران، ترکی، پاکستان اور فلسطین مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی مثبت پیش رفت لگتی ہے۔ تو کیا صرف پیسے لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، یہی کتاب کا آخری نقطہ ہے۔ پیسے اور جدید آلات ضروری ہیں، لیکن کافی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فکری آزادی، تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی، سوال اٹھانے کا کلچر، یہ سب بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ وہ جذبہ جو بیت الحکمت یا ابن الہیثم کے کام میں نظر آتا ہے۔ اور شاید سائنس اور الہیات کے دائرہ کار کو واضح طور پر الگ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس آخری باب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام مایوسی کا نہیں بلکہ امید کا ہے۔ کتاب یہ یاد دلاتی ہے کہ اسلامی تہذیب کا ایک شاندار سائنسی ماضی ہے جو تقریباً 8 صدیوں پر محیط رہا۔ پیغام یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ممکن تھا تو صحیح حالات پیدا کیے جائیں، سیاسی عزم ہو، مالی وسائل ہوں اور سب سے بڑھ کر فکری آزادی ہو تو یہ دوبارہ بھی ممکن ہے۔ تو ان تمام ابواب کے جائزے سے ہم نے اسلامی تہذیب کے سائنسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا عروج، اس کی پیچیدگیاں، یورپ پر اس کے اثرات، اس کا زوال اور آج کے چیلنجز اور امکانات۔ یہ واقعی ایک طویل اور سبق آموز کہانی ہے۔ اور شاید آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال یہ ہے جو کتاب بھی اٹھاتی ہے۔ سائنس کی تاریخ کے اس پورے سفر کو دیکھتے ہوئے، عروج، زوال، علم کی منتقلی، احیاء ثقافت، سرپرستی، فکری آزادی اور سائنسی ترقی کے درمیان جو تعلق ہے، اس سے ہم کیا عالمگیر سبق سیکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سے اسباق ہیں جو آج دنیا میں کہیں بھی، کسی بھی معاشرے میں جدت طرازی یعنی انوویشن کو فروغ دینے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا تو دوستوں، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔